الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، آگ، پانی اور ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ساری دنیا اپنی تمام تر ترقیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق پانی، آگ اور ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماضی میں جن قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ترقی کے باوجود وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ قوم سبا کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آیا تو پانی کا عذاب تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو پانی کا عذاب تھا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے نبوت عطا کی، 950 سال تک تبلیغ کی۔ قوم میں سے 70 یا 72 لوگوں نے ہی اپنے نبی کی بات کو مانا، یقین کیا، ایمان لائے، باقی پوری کی پوری قوم نافرمانی پر تلی رہی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے قوم کے حق میں ہر طرح کی دعا کرنے کے بعد جب بظاہر مایوس ہونے لگے تو انہیں اللہ کے حوالے کر دیا کہ یہ قوم میری بات مانتی نہیں ہے اور تیرے عذاب، تیری پکڑ اور تیری قدرت کا مذاق اڑاتی۔ اللہ پاک کا حکم آیا کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم جس مقام پر تھی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی دریا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، اور ایسی کوئی جھیل اور تالاب نہیں تھا جو ان کے لیے بظاہر عذاب کا سبب بن سکے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو آتے جاتے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا یہ کشتی ہوا میں اڑاؤ گے؟ اللہ کا حکم تھا خاموشی کے ساتھ اللہ کے حکموں کی تعمیل کی جائے۔ نوح علیہ السلام نے وہی کیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ قوم کی نافرمانی کی انتہا تھی۔ کسی بدقماش کو یہ سوجھا کہ اس کشتی میں گندگی کرنا چاہیے۔ رات میں آ کر اس نے کشتی میں پاخانہ کیا، پھر بستی کے لوگوں نے اس کو وتیرہ بنا لیا کہ اب جس کو بھی جانا ہوتا تھا اسی کشتی میں جا کر کے گندگی کیا کرتا تھا۔ کشتی کو انہوں نے غلاظت سے بھر دیا۔ اللہ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ یہ لوگ مکر اور چال کرتے ہیں، فریب دہی کرتے ہیں، اللہ پاک تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کے کس کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ بستی پر پہلا عذاب آیا خارش کی شکل میں کہ پوری بستی میں لوگوں کو کھجلی ہو گئی۔ جو علاج بھی کھجلی کا، خارش کا ہو سکتا تھا سب کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن یہ بیماری گھٹنے کے بجائے بڑھتی رہی اور اتنی بڑھی کہ بستی کا کوئی فرد محفوظ نہیں رہا، اور 24 گھنٹہ پریشانی۔ اتفاق سے کشتی میں گندگی اور غلاظت کے لیے ایک شخص گیا اور اس کا پیر پھسل گیا، وہ کشتی میں گر گیا۔ اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے
ہر طریقے سے اپنے آپ کو وہاں سے صاف کر کے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر گھر واپس آیا اور اس نے اچھی طرح غسل کیا، اس کی کھجلی کی بیماری ختم ہو گئی۔ اب اس کے گھر کے لوگ، بستی کے لوگ سبھی اس سے پوچھنے لگے کہ تو نے کیا علاج کیا؟ اب بتائے تو کیا بتائے، وہ تو یہ بات لوگوں سے چھپانا چاہتا تھا، لیکن اللہ اگر ظاہر کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اگر عیبوں کو اللہ چھپائے، گناہوں پر اللہ پردہ ڈالے تو ہم جیسے لوگ بھی بہت نیک اور متقی پرہیزگار کہلاتے، لیکن اللہ اگر ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا دے اور ہمارے عیب، ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو لوگ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے حالات پر غور کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی ستاریت ہے، اللہ ستار ہے، سب کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے لوگ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تعلق اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اب یہ شخص چھپانا چاہتا تھا اور اللہ پاک اسے واضح اور ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ یہ کوئی صورت میں بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے کیا علاج کیا۔ اس نے کوئی علاج تو کیا نہیں تھا، یہ تو اللہ پاک کا ایک فیصلہ تھا کہ کشتی کو انہوں نے غلاظت سے بھر دیا ہے، اب یہی صاف بھی کریں گے۔ بڑی مشکل سے، ہر طرح سے مجبور ہو کر کے اس نے بتایا کہ میں نے کوئی علاج نہیں کیا، میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ میں کشتی میں گر گیا تھا اور وہاں سے نکلا تو میں اچھا ہو گیا۔ اول تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب قدرت مجبور کر دے تو آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں بھی جو ہے ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ گئے وہاں سے غلاظت لے کر کے آئے، اپنے بدن پر ملا، اچھے ہو گئے۔ اب یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی، بستی کے لوگ ٹوٹ پڑے، بستی کے لوگ ٹوٹ پڑے اور کشتی کو انہوں نے اس طرح صاف کیا کہ غلاظت ختم ہو گئی تو پانی ڈال ڈال کر کو دھویا کرتے تھے، اور جو پانی ہوتا تھا وہ جسم پر لگاتے تھے تو اچھے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ان سے ہی کشتی صاف بھی کروا لی، اور پھر جو وقت موعود تھا اللہ پاک کی طرف سے، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی میں ہر جانور کے جوڑے رکھ لیے جائیں اور جو اہل ایمان ہے اس پر سوار ہو جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کشتی کہاں چلاؤ گے، ہوا میں اڑاؤ گے، جس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہتا تھا۔ پھر اللہ پاک کا فیصلہ نافذ ہوا، آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی، اور یہ بارش زمین میں جذب ہو جاتی ہے، زمین کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ تنور جس میں روٹی بنائی جاتی ہے اس میں سے پانی ابلنے لگا، اور ساری زمین سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے آسمان سے بارش مسلسل ہوتی رہی، تو پھر پانی اتنا آیا کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک چلا گیا، دنیا ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سورہ ہود میں 11ویں 12ویں بارے میں تفصیل آتی ہے کہ باپ کی محبت تو بہرحال اولاد سے ہوتی ہے، نافرمان اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے ایمان لے آ، ایمان لے آ، کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا، جان بچ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔
یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گی؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کے دن اللہ کے فیصلے سے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور باپ بیٹے کے درمیان دوری ہو گئی۔ شیطان بھی کشتی میں آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کشتی سے اتارنا چاہا، اللہ پاک نے کہا کہ کشتی میں رہنے دو۔ تو شیطان کو سمجھایا، نبی کا کام ہی وہی تھا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا اور اللہ کی عطا و بخشش کی خوشخبری و بشارت دینا۔ شیطان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس نے وہی تکبر، اکڑ اور بڑائی کا راستہ اختیار کیا کہ مجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو میں نے سجدہ نہیں کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس سے کہا کہ تو اللہ سے توبہ کر لے، نافرمانی ہو گئی، اللہ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ اللہ نے تجھ کو بھی جنت سے نکال دیا، آدم و حوا کو بھی اللہ پاک نے جنت سے اتار کر زمین پر ڈال دیا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ تیرا یہ بندہ نافرمان تھا، آج توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ پاک کی طرف سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ نوح اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اس کی توبہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے کہ توبہ کا ایک راستہ تو نکلا۔ ابلیس سے کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے تمہاری توبہ قبول، شرط یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو اس نے کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب آدم جنت میں تھے اور زندہ تھے اور سبھی لوگ سجدہ کر رہے تھے تو میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب تو وہ مر گئے ہیں اور جنت سے نکال دیے گئے ہیں اور دفن کر دیے گئے ہیں، اب کوئی بھی ان کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ انکار کر دیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو تھے وہ بچ گئے، باقی پوری دنیا غرقاب ہو گئی، کوئی بچا نہیں۔ اللہ کا عذاب تھا، پانی کا عذاب تھا، دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکی۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا۔ قوم عاد معمولی قوم نہیں تھی، پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اپنا گھر بناتے اور اس میں رہتے تھے۔ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال ہو گئے، آج بھی ان کے مکانات کے کھنڈرات موجود ہیں۔ بہت طاقتور قوم تھی، قداور قوم تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب اللہ کا عذاب آیا اور ہواؤں نے اسے اٹھا اٹھا کر کے انہیں پٹخا تو زمین پر اس طرح مرے ہوئے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہو۔ کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جسیم اور طاقتور بھی تھے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم عاد کو ہر طرح سے سمجھایا، نہیں مانے، کہنے لگے من اشد منا قوہ، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کون عذاب لائے گا؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ من اشد منا قوہ۔ قرآن کریم میں ان کے اس جملے کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں، اللہ الذی خلقکم هو اشد منکم قوہ، اللہ پاک نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہوا پر مامور فرشتے کو حکم ہوا کہ ہوا کے خزانے میں سوراخ کر دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ بیل کے نتھنے کے برابر یعنی ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے اتنا سوراخ کر دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ حکم ہوا کہ کانی انگلی کے برابر اس کی موٹائی کے برابر سوراخ کر دو۔ ہوا کا عذاب آیا، بستی کی کوئی چیز بچی نہیں، تنکوں کی طرح آسمان کی بلندیوں تک اللہ پاک نے پہنچایا، اور جب یہ وہاں سے گرے تو اس حالت میں تھے کہ ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ ہوائیں ان کو اٹھاتی تھیں اور پٹکتی تھی، اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی، زمین پر اس طرح مرے ہوئے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے۔ آگ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب طوفان آئے، ہوائی طوفان ہو، پانی کا طوفان ہو، آگ لگے تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اذان دو۔ اس اذان جس میں اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے، دنیا کی کوئی مخلوق اللہ سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ ہماری اس ندی میں، موسم ندی میں سیلاب آیا تھا، پانی کہاں تک تھا آپ کو پتا ہے؟ یہ مسجد کی دیواروں پر جو ٹائل آپ دیکھ رہے ہو، یہ اتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مسجد والوں نے یہ خوبصورتی کے لیے ٹائل لگائے، نہیں، یہ ٹائل ضرورت کی وجہ سے لگائے گئے۔ سیلاب کے پانی سے دیواریں ایسی متاثر ہو گئی تھی کہ پھر اس پر رنگ روغن ٹھہرتا نہیں تھا، پرت بن کر کے اکھڑ جاتا تھا۔ یہاں تک پانی تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے۔ موسم ندی جس میں پانی دینے کو مالیگاؤں، پانی دیکھنے کو مالیگاؤں کے لوگ ترستے، اور میری بات غلط نہیں ہے، جب ندی میں پانی آتا ہے بستے بھر کے لوگ پانی دیکھنے کے لیے آتے، بستی بھر کے لوگ، عورتیں رکشہ بھر بھر کے پانی دیکھنے کے لیے آتی۔ باہر کے لوگ مالیگاؤں کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، ندی ہے، بارش کا موسم ہے، پانی تو آئے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ندی میں دودھ یا شہد بہنے لگا تو پوری بستی اٹھ کے آ گئی دیکھنے کے لیے۔ عجیب لوگ ہیں مالیگاؤں کے، بارش میں ندی میں پانی آیا تو پانی دیکھنے کے لیے آ گئے۔ باہر کے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ مالیگاؤں کے لوگ کیسے۔ اتنا پانی تھا کہ مسجد ہماری ڈوبی ہوئی تھی، ہاؤس پورا مٹی سے بھر گیا تھا، گھٹنوں گھٹنوں جو ہے مسجد میں مٹی تھی۔ صفائی میں کتنا وقت لگا تھا پرانے لوگ جانتے۔ اللہ کی قدرت کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کون سا گناہ کرے گا اور اللہ پکڑ کرے گا تو کیسا عذاب آئے گا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ بارش کا موسم ہے، کتنی بارش ہو رہی ہے مالیگاؤں کے لوگوں کو پتہ ہے۔ رات میں ایک صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ جولائی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، بارش نہیں۔ آج ہماری ضرورت کے مطابق ہم جیسا سمجھتے ہیں جتنا پانی ہونا چاہیے، اپنی سمجھ کے مطابق ہم بات کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اس کی ربوبیت ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ ہماری ضرورت کا پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ انتظام کرے گا۔
لیکن آج سبب کے درجے میں لوگ کہنے لگے کہ جولائی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، بارش نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھو مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں اتنا پانی آیا کہ پورے گاؤں ختم ہو گئے، پورے گاؤں ختم ہو گئے، ایک مکان بھی باقی نہیں رہا۔ بڑے شہروں میں جیسے رتنا گیری ہے، چپلون ہے، مہاڑ ہے، کھیڑ ہے، اتنا پانی آیا کہ پہلا منزلہ گراؤنڈ فلور ڈوب گیا، فرسٹ فلور پر رہنا مشکل ہو گیا۔ 12-15 فٹ پانی پورے شہر میں۔ ہمارے یہاں مسجد میں یہ جو نشان لگا ہے اتنا پانی تھا، تو یہ پانی اہل حدیث مسجد نیا پورے تک پہنچا تھا، مالیگاؤں ڈوبا نہیں تھا۔ لیکن چپلون کے بارے میں آتا ہے کہ دوسرے منزلے تک پانی پہنچ گیا تھا، پورا شہر اس طرح ڈوبا تھا۔ کہاں سے اتنا پانی آیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی حال مہاڑ کا، کھیڑ کا، رتنا گیری کا، اور چھوٹے موٹے دیہات جتنے تھے جن کا نام بھی ہم کو نہیں معلوم، آج صفایا ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے ان واقعات سے جو بات بتانی تھی کہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ کی نوازشات کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آج جس موڑ پر ہم ہیں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھیں، اور دو کام کرنا ہے۔ ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کہیں ہم سے تو کوئی ایسی نافرمانی یا گناہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، ہمیں اللہ پکڑ لے۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھو گناہ دو طرح کے ہوتے، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کے کیا جاتا ہے، اس چھپ کر کے کیا جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اپنے پروردگار کے حکم کو توڑ رہا ہوں، نفس سے مغلوب ہو کر کے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آدمی چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، کوئی نہ دیکھے گناہ کرتا ہے، اللہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اللہ اگر اس کو سامنے لانا چاہے تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی چھپا نہیں پاتا، کوئی چھپا نہیں پاتا۔ شیطان لگا ہوتا ہے ذلیل کرنے کے لیے، آدمی کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو اکساتا ہے کہ جھانک کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اہل ایمان لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جائے، اس لیے وہ گناہ پر اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ جب آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسروں کو ٹو میں لگا دیتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے کہ کیا ہے دیکھو جھانکو، پھر ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لوگوں کو تاک جھانک پہ لگا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کے سامنے شیطان بھی عاجز اور بے بس ہے۔ اللہ ستاری فرماتا ہے ہم لوگ رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ گناہ ہوتا ہے جو آدمی چھپ کر کے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی چھپ کر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اسی لیے لوگوں سے چھپا کر کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر عمومی عذاب نہیں آتا، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ ہو جاتا، روزی کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو علل اعلان کیا جاتا ہے، علل اعلان کیا جاتا ہے اور سبھی لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ اس کو چھپانا نہیں چاہتے۔ جیسے آج کے زمانے میں کتا گولی کھائی جا رہی ہے، گانجے کا کاروبار ہو رہا ہے شہر میں، بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، مالیگاؤں مرکز بن گیا ہے،
گجرات اور کرناٹک یہاں سے جو ہے گانجا سپلائی ہوتا ہے. شہر میں اس طرح نشہ آور چیزیں بڑی مقدار میں آتی ہیں اور پھر یہی جو ہے مالیگاؤں سے سپلائی کی جاتی ہے. ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے روکنے کی. صرف ڈپارٹمنٹ ہی ذمہ دار نہیں ہے، ہم بھی ذمہ دار. اللہ نے ایمان دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ برائی کو برائی سمجھے اور اپنی طاقت کے بقدر اس کو روکنے کی کوشش کرے. ابھی پرسوں مرڈر ہوا، کل ایک صاحب کا فون آیا، بہت ناراض ہو کر کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کتا گولی کے بارے میں کچھ کریو. میں نے کہا میں تو میرا کام کر رہا ہوں، میں نے ہاؤس میں آواز دی ہے، حکومت تک میں نے اپنی آواز پہنچائی ہے، میں نے ڈپارٹمنٹ سے بھی یہی بات کہی ہے. میرا کام میں کر رہا ہوں، کچھ تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے نا. تم صرف مجھ کو کہہ رہے ہو، تم بھی بولو لوگوں کو یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے غلط کام کو روکنے کی. تو ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو علل اعلان ہوتا ہے، آدمی دیکھتا رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں کرتا. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شخص گناہ دیکھے، اللہ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت اور ہاتھ سے اس کو روکے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے برا بھلا کہے کہ یہ غلط ہے، یہ بند ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. زبان سے بولے. اور اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھ کہ یہ غلط ہے، دل سے اس کو برا سمجھے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، مطمئن ہے، تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اس کے پاس ایمان نہیں ہے. کیا وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے؟ اگر اس کے پاس ایمان ہوتا تو اس کو کھٹکتا، اس کو بے چین کرتا، یہ احساس دلاتا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ سماج کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی، اس کو روکنا چاہیے. اور یہ دل میں اگر آدمی برا سمجھ رہا ہے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ولیس وراء ذالک من الایمان، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا. تو جو گناہ علل اعلان ہوتا ہے اس پر اللہ پاک کا ظاہری عذاب آتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی آگ لگنے سے، کبھی وبائی بیماریوں کی طرح. یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ علاقے کے لوگ کوئی گناہ میں مبتلا تھے، ایسا تھا ویسا تھا، نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. میں تاریخ کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب برائی علل اعلان ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب بھی ایسا ہی آتا ہے جو سب کو دکھتا ہے. آج حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ بستی کی بستی ختم ہو گئی، ہزاروں دیہات ختم ہو گئے. بڑے شہروں میں پکی عمارتوں میں 12 سے 15 فٹ پانی بھرا ہوا تھا. آپ اندازہ کرو کہاں سے اتنا پانی آیا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. جو خدا نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کو غرقاب کر سکتا تھا، ڈبا سکتا تھا، وہ خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اگر پانی بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے. ایک چیز یہ ہے، عمومی گناہ علل اعلان اگر ہوتا ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا، آئے گا اللہ کا عذاب. گناہ سب سے ہوتا ہے،
کوئی محفوظ نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب خطا کار ہو، لیکن تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ علل اعلان گناہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر ایک چیز یہ سمجھنا چاہیے، دوسری چیز یہ کہ اللہ نے ہمیں عافیت عطا کی۔ گاؤں میں اگر ایسا ہوتا کہ پورا شہر پانی میں ڈوب جاتا، جیسے دوسرے شہروں کا حال ہے، 12 15 فٹ پانی شہر میں بستی میں بھرا ہوا تھا، کیا حال ہوتا؟ کسی کا کچھ بچا نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا وفد جا جا کر کے دورہ کر کے سروے کر کے جائزہ لے کر کے جو رپورٹ کل صبح 11 بجے سابو صدیق مسافر خانے میں پورے مہاراشٹر کی اراکین منتظمہ کو جمع کر کے وہاں رکھا گیا، روئیں کھڑے ہو جاتے، روئیں کھڑے ہو جاتے کہ جو لوگ کل تک لوگوں کو کھلاتے تھے، اپنے گھر علماء کو ٹھہراتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے، اور پھر روانگی کے وقت تو ان کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرتے تھے، جب ریلیف بانٹنے کے لیے گئے تو ریلیف لینے والوں میں وہ بھی لائن میں کھڑے تھے۔ آپ اندازہ کرو، بتانے لگے کہ ان کو دیکھ کر کے ہم لوگ رونے لگے، وہ بھی رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے کہ جن کے یہاں ہم رات اور دن چین و آرام کے ساتھ مہمان خانے میں رکا کرتے تھے، ہر طرح سے ہماری میزبانی ہوتی تھی، عزت و احترام ملتا تھا، اور جب روانگی کا وقت ہوتا تھا تو ہدیے اور تحفے ملا کرتے تھے، آج ریلیف لینے کے لیے لائن لگا کر کے کھڑے، وہ بھی رو رہے تھے ہم کو دیکھ کر کے، ہم بھی ان کو دیکھ کر کے رو رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم پر یہ حالات آتے، یہ برے دن آتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ایک لمحے کے لیے آپ سوچو، اللہ نے ہمیں عافیت عطا کی، آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہے کہ جان بھی سلامت ہے، مال بھی سلامت ہے، اللہ نے ذلت سے بچا کر عزت کی زندگی دی ہے، آج ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، آج ہمیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ریلیف لینے کے لیے لائن لگا کر کے نہیں کھڑا ہونا پڑا ہے، آج ہم چین و سکون سے ہیں، مطمئن پرسکون زندگی گزار رہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے حالات میں اگر ہمارے بھائی مصیبت اور پریشانی میں ہیں تو ہم ان کی مدد کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے مال دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کون اللہ کو قرض حسنا دے گا، اور اللہ سے بہتر قرض ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ کسی اور کو نہیں دیتے، حدیث پاک میں آتا ہے ہم جب دیتے ہیں تو کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہمارا دیا ہوا مال اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، ہم کس کو دیتے؟ اللہ کو دیتے، اور اس کے بعد پھر ضرورت مند کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر جو دیا جاتا ہے اللہ ہمیں اس کا بدل عطا کرتا ہے، اس کا بدل ہم کو ملتا ہے، کبھی عافیت کی شکل میں، کبھی عزت کی شکل میں، کبھی فرما بردار بیوی کی شکل میں، کبھی فرما بردار اولاد کی شکل میں، کبھی اچھے حالات کی شکل میں، کبھی عافیت اور سلامتی کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں اللہ واپس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیا تو ختم، آخرت میں اس کا اجر ملے گا،
لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات مان کر اللہ اس کے رسول کی عطا و بخشش اور اس کے وعدوں پر یقین کر کے دیتا ہے، اللہ اس کو برکتوں کے ساتھ واپس کرتے۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ان ضرورت مندوں کی مدد اللہ اپنے امر کن سے کر سکتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم جو دے سکتے ہوں وہ دریغ نہ کریں۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں دے سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کپڑا بدلے تو جو پیسہ اسی اتارے ہوئے کپڑے میں چھوڑ کر کے آگے، مسجد میں لوگ جمعہ کے لیے آنے لگتے تو ایسے ہی آتے، کچھ دینا نہ پڑے۔ ڈبہ گھومتا ہے تو اس میں آواز آتی ہے، کیوں آتی ہے پتہ ہے؟ لوگ 2 5 روپیہ 10 روپیے کا سکہ ڈالتے۔ آپ مسجد میں آتے ہو، پنکھا دیکھ کر کے آدمی سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ کو پانی دیا جاتا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے استنجے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، آپ کے لیے بجلی لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کے لیے کولر چلتے ہیں، پنکھے چلائے جاتے ہیں، آپ کے لیے یہ قالین بچھائی جاتی ہے، آپ کے لیے مسجد صاف ستھری رہے، خادم مقرر کیے جاتے ہیں، نماز وقت پر ہوتی رہے، مؤذن اور امام مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب بغیر پیسے کے ہوتا ہے؟ اس کے لیے پیسے نہیں لگتے۔ کتنے لوگ ہیں جو جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ سمجھ کر کے آتے ہیں کہ مسجد سے مجھے اتنی راحت ملتی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں مسجد میں 150 روپیہ ہفتے کا دوں۔ کبھی سوچا آپ نے اس لائن سے؟ راحت سہولت سب کی چاہت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ایسا ویسا کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے، مفت میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں جب یہاں شروع میں امام ہوا تھا اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی۔ پہلے میں دیکھتا تھا 100 کچھ روپیہ چندہ ہوا، بورڈ لگتا ہے اس زمانے سے۔ میں نے مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ یہ سارا انتظام مسجد کی طرف سے ہوتا ہے تو کیا مفت ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں پر آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ہر طرح کی راحت اور سہولت چاہیے اور ملتی ہے تو آپ کیا دیتے ہیں؟ تو ہماری مسجد میں الحمدللہ اچھا چندہ ہوتا ہے، اور اگر ایمانداری کی بات کہی جائے جو ہوتا ہے یہ بھی کم ہوتا ہے، یہ بھی کم ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، ہماری مسجد کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ کوئی امام مؤذن مسجد کے ذمہ داران اپنے گھر سے پیسہ لا کر کے سب کچھ کر لیے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی طرح ہم بھی اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے، آپ لوگوں کے تعاون سے مسجد کی یہ ساری ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ ساری ضرورت پوری ہوتی ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے خدام، مؤذنین، ائمہ اچھی حالت میں رہے۔ ٹھن ٹھن گوپال ہوتا ہے، جیب میں پیسہ ہوتا ہے، آدمی کی پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی بات میں طاقت رہتی ہے، اور جب یہ نہ ہو تو آدمی کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ مسجد کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، مسجد سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اسی مسجد کو اللہ نے یہ عزت بھی دی ہے کہ جب ہم کبھی چندے کی اپیل کرتے ہیں تو ہماری اپیل پر آپ لوگ ایسا تعاون کرتے ہیں کہ پورے شہر میں کسی مسجد میں ایسا تعاون نہیں ملتا۔ ہماری مسجد کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اور ابھی تک کوئی اس ریکارڈ کو بریک نہیں کر سکا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے بھائی مصیبت زدہ پریشان ہیں ان کا تعاون ہماری مسجد سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر دیے ہیں، ایسا ہمیں لگے۔
اللہ نے ہمیں عافیت کی زندگی دی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے. وتدفع البلاء، اور صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. بری موت سے صدقہ اللہ کے حفظ و امان میں رکھتا ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں دینا ہے. جمعیت علماء کی طرف سے اپیل ہے، اور وہی اپیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ہم میں سے ایسا نہ رہے جس نے اپنے بھائیوں کے تعاون کے لیے پیش قدمی نہ کی. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تعاون نہ کیا. آپ جو دے سکتے ہوں آپ دے. آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اس مطالبے کو پورا کریں. آپ سے ایک گزارش ہے، ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو بغیر تعاون کیے جائے. مسجد کے ذمہ داران کی طرف سے مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ یہ بات لوگوں تک رکھیں. اور مسجد کے ذمہ داران نے کسی مدرسے کے چندے کے لیے یہ ہفتہ طے کیا تھا، ان سے معذرت کی کہ اس ہفتہ آپ رک جائیں، اگلے مہینے کے اندر آپ کے لیے ہم موقع رکھیں گے. اس لیے آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا تعاون کریں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں ہم نے اپنے لٹے پٹے تباہ حال بھائیوں کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں اور ہمیں لگے کہ ہاں ہم نے تعاون کیا. آپ سے یہ گزارش ہے اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، بے گھر لوگوں کو اللہ گھر دے، اور اسی طرح ضرورت مندوں کی ضرورت اللہ پاک پوری کر دے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.